الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، کل ہم نے تحریف پڑھی تھی اور تعطیل پڑھی تھی اور تعویل بھی پڑھی تھی۔ تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ما والفرق بین تعطیل و تحریف، تعویل اور تعطیل میں کیا فرق ہے۔ اصل میں جس طرح انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور اسلام کو سمجھے، اسلام سمجھے تو کفر کا بھی اس کو پتہ ہو کہ کفر نہیں کرنا، اسلام لانا ہے، اسی طرح ایمان لانا ہے، نفاق اختیار نہیں کرنا ہے۔ تو اسی طرح جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے توحید کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس پر عمل کر سکوں، تو اسی طرح اس کو شرک کا بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ اس کو چھوڑ سکے۔ توحید اور اس کی قسموں کا جہاں علم رکھنا ضروری ہے تاکہ بندہ اس پر عمل کر سکے، اسی طرح شرک اور اس کی قسموں کا بھی پتہ ہونا ضروری ہے تاکہ انسان اس سے بچ سکے۔ اسی طرح جب ہم اسماء و صفات کو پڑھتے ہیں تو اسماء و صفات کے دو معنی میں نے آپ کو بتائے، اثبات اور نفی۔ تو جن جن کی نفی کرنی ہے، یعنی جن چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان میں سے ایک تحریف تھی، تعطیل تھی۔ تو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ تحریف جائز نہیں ہے اور تعطیل جائز نہیں ہے۔ اس کے کیا دلائل ہیں؟ وہ حرام ہے، کفر ہے، انسان اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اور تعویل جائز ہے، اور اس کے کیا دلائل ہیں ہم نے پچھلے پیریڈ میں یا پچھلے حصے میں ہم نے اس بات کی شرح کر دی ہے۔ تو یہ سوال رہ گیا تھا کہ ما والفرق بین تعطیل و تحریف، تحریف اور تعطیل میں کیا فرق ہے۔ تو تحریف یکون فی الدلیل والتعطیل یکون فی المدلول، تحریف یکون فی الدلیل والتعطیل یکون فی المدلول۔ جیسے الرحمن علی العرش استوى یا بل یداہ مبسوطتان، تو وہ جو محرف ہوتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس کا انکار کر رہا ہوں، بلکہ وہ آ کر دلیل کے اندر تحریف کرتا ہے۔ تحریف یکون فی الدلیل وهو یاتی و یحرف الدلیل، یقول، اور وہ کہتا ہے کہ یدین کے معنی قوہ ہے، اللہ کے ہاتھ، حقیقی ہاتھ دو مراد نہیں ہیں، اس ہاتھ سے مراد اللہ کی قوت ہے یا نعمت مراد ہے، تو وہ دلیل کے اندر تحریف کرتا ہے۔ لیکن جو تعطیل ہوتی ہے وہ مدلول کے اندر ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کا یہ معنی، اس کا وہ معنی، وہ انکار کر دیتے اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، بس اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں۔ تعطیل یکون فی المدلول، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھوں کا، چہرے کا، اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے۔ لیکن محرف پہلے کیا کرتا ہے
تحریف کرتا ہے دلائل کے اندر، اور پھر نتیجہ دونوں کا ایک ہی ہے۔ صحیح کیا بات ہے کہ کل محرف معطل ولیس کل معطل محرف، ہر محرف جو ہوتا ہے وہ معطل ہوتا ہے۔ پہلے وہ دلیل کے اندر تحریف کرتا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کہتا ہے کہ اللہ کے دو ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کے دو ہاتھ نہیں ہیں، بل اس سے مراد قوت ہے۔ اب اس کی مراد وہ کچھ بھی لے، لیکن اللہ کے دو ہاتھوں کا اس نے انکار کیا۔ جب اللہ کے دو ہاتھوں کا، چہرے کا اس نے انکار کر لیا تو وہ محرف ہیں، وہ بھی معطل بن گیا، کیونکہ نتیجہ تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کرنا، ڈائریکٹ انکار کرو یا دلیل کو گھما پھرا کر کرو۔ تو معطل جو ہے وہ دلائل میں نہیں کہتا کہ اس سے یہ مراد ہے، اس سے یہ مراد ہے، وہ ڈائریکٹ انکار کر دیتا ہے کہ اللہ کے اسماء و صفات نہیں ہیں۔ لیکن جو محرف ہوتا ہے وہ پہلے دلائل کو توڑتا موڑتا ہے، آگے پیچھے کرتا ہے، تبدیلی کرتا ہے، کبھی معنی، کبھی حرف، کبھی کیا کرتا ہے، پھر اس کا کوئی اور معنی ثابت کرتا ہے جو صحیح اور اصلی حقیقی معنی ہوتا ہے، اس کا انکار کرتا ہے۔ تو اس لیے خلاصہ کیا ہے کہ کل محرف جب جہاں بھی تحریف پائی جائے گی وہاں تعطیل ہوگی، لیکن ہر جگہ جہاں تعطیل ہوگی وہاں تحریف کا ہونا ضروری نہیں۔ کل محرف معطل ولیس کل محرف معطل، لیس کل معطل محرف۔ تو اب اس کے بعد سب سے پہلے تعطیل کا یہ مسئلہ کس نے اٹھایا؟ سب سے پہلے یہ تعطیل کا معاملہ، یہ جو سب سے پہلے یہ کلمہ جس نے کہا اسلام کے اندر، وہ جہد بن درہم ہے۔ سب سے پہلے اول من قال هذه الکلمہ، هذه المقال فی الاسلام، وہ جہد بن درہم ہے جس نے یہ کہا تھا۔ اور اس نے یہ کلمہ پھر جس نے جہمیہ کے اس کلمے کو مشہور کیا، جہد بن درہم تو صرف ایک موجد ہے اس کلمے کا، لیکن جس نے اس کو بہت اوپر لے کر گیا، بہت اس نے تماشا کیا، وہ جہم بن صفان ہے۔ یہ جہم بن صفان یہ بڑا ذہین آدمی تھا۔ اس کے پاس جماعت سمنیہ یعنی ہندوستان کی ایک جماعت آئی، وہ جو اللہ کو نہیں مانتی تھی، اس مناظرے کے لیے آئے۔ انہوں نے آ کر اس سے سوال کیا کہ تم اللہ کی ذات کو ثابت کرو، نہ مان لیں گے، اپنی عقل سے ثابت کرو۔ اس نے کہا مجھے 3 دن دے دو، میں غور و فکر کر کے آپ کو بتلاتا ہوں کہ اللہ کی ذات ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ غور و فکر کرتا رہا، پھر اس نے دلیل سے، عقل سے سبب ڈھونڈ لیا۔ تیسرے دن جب مناظرہ شروع ہوا، اس نے کہا کہ اللہ ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو کائنات ہے اس میں تغیر و تبدل ہے، اس کی صفات ہیں۔ اب دیکھیے درخت بڑے ہوتے ہیں، اگتے ہیں، اور سردی سے یہ مخلوق ٹھنڈی ہوتی ہے، گرمی سے گرم ہوتی ہے، انسان چھوٹا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اس کی صفات ہیں تغیر تبدل۔ اور جو چیز تغیر تبدل جس کے اندر موجود ہو وہ اپنی خالق خود نہیں ہوتی، یعنی اس کا مطلب کوئی خالق ہے اور وہ اللہ ہے۔ یعنی مخلوق کے اندر صفات موجود ہیں، وہ صفات ایسی ہیں کہ تغیر و تبدل ہے، عروج ہے، زوال ہے، ایک حالت میں نہیں رہتی۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا پیچھے کوئی خالق ہے۔ تو سامنے والے جو تھے انہوں نے مان لیا، ہاں بھائی عقل کے لحاظ سے تمہاری بات یہ صحیح ہے، عقل کے لحاظ سے تمہاری بات یہ صحیح ہے۔ جہم بن صفان کی انہوں نے بات مان لی اور کہا ٹھیک ہے، مان لیا اللہ ہے۔ اب ہمیں یہ بتاؤ کیا اللہ رب العزت کی صفات ہیں یا نہیں ہیں؟ چونکہ اب انہوں نے وہی سوال اس پر یہ دوسرا کیا، ہمیں یہ بتاؤ کیا اللہ رب العزت کی بھی صفات ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے ٹائم دو۔ اب اس نے ٹائم مانگا، پھر اس نے 2 دن یا 3 دن کے بعد، اللہ عالم جو بھی ٹائم تھا یا نہیں تھا ٹائم، تو یا کتنا ٹائم تھا اللہ بہتر جانتا ہے، اس نے کہا نہیں، اللہ کی صفات نہیں ہے۔
اس نے یہ لفظ کیوں بولا کہ اللہ کی صفات نہیں ہیں؟ اس لیے بولا کہ اس نے کہا اگر میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کی صفات ہیں تو پھر مجھے اللہ کا خالق بھی ثابت کرنا پڑے گا، کیونکہ جس ذات کی صفات ہوں، تغیر و تبدل ہو، اس کا کوئی نہ خالق ہوتا ہے۔ میں نے عقل سے ثابت کیا۔ اگر میں اللہ کے اسماء و صفات ثابت کرتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں اللہ کی صفات ہیں، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ کا بھی کوئی خالق ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے اسماء و صفات کا انکار کر دیا۔ تو یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ غلطی اس کی یہ تھی کہ اس نے خالق کو مخلوق پر اور مخلوق کو خالق پر قیاس کیا، خالق کو مخلوق پر، مخلوق کو خالق پر قیاس کیا، حالانکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ کی ذات و صفات ہیں، وہ مخلوق کی طرح نہیں ہیں، اس کی ذات و صفات ذاتی ہیں۔ مخلوق کی صفات، مخلوق اور مخلوق کی صفات دونوں محتاج ہیں، دونوں محتاج ہیں کہ ان کا کوئی نہ کوئی خالق ہو، یہ خود بخود نہیں بنی۔ لیکن اس مخلوق کو اللہ پر قیاس نہیں کر سکتے، وہ تصور نہیں کر سکتے کہ اس کی صفات ہیں تو کوئی خالق ہے، اب اللہ کی صفات مانیں گے تو خالق ہے۔ یہ بنیاد و اصول اور قاعدہ ہی اس کا غلط تھا، چونکہ مخلوق اللہ کی طرح نہیں، اللہ مخلوق کی طرح نہیں۔ لا تبلغ الأوہام ولا تدرکہ الافہام، لا تبلغہ الأوہام، وہم تصور کریں اللہ ایسا، جو آپ کے تصور میں آئے وہ اللہ نہیں ہے، جو آپ کے افہام میں آئے غور و فکر قیاس کر کے وہ اللہ نہیں ہے۔ کل من ذرا ذہن کا واللہ بخلافہ، جو آپ اللہ کے بارے میں سوچیں اللہ ایسا ہوگا، جو آپ نے سوچا وہ اللہ نہیں، اللہ اس کے خلاف ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ تو اللہ تعالیٰ کی معرفت لا یمکن ان یکون بالاوہام وبالافہام او بالاقصیہ والقیاس او بالاجتہادات، لأجل هذا احتاج الناس الى بعثة الرسل، لأجل هذا اللہ عز وجل ارسل رسل بعد ارسال رسل مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل۔ کیوں؟ کہ بھائی یہ مخلوق کے بس کا کام ہی نہیں کہ اللہ کو پہچان سکیں، اپنے اجتہادات، اپنے تصورات، خیالات، غور و فکر کرنے کے بعد یہ ممکن ہی نہیں، یہ باب بند ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اور اوپر کوئی دیکھ سکتا نہیں اللہ کو، اس لیے اللہ نے رسولوں کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلے الست بربکم قالوا بلی، ہیں شاہدنا، اس سے پہلے ہم نے گواہی دے دی کہ قیامت کے دن بولو گے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے سے پہلے وعدہ لے لیا اللہ رب العزت نے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم کی پیٹ سے ساری اس کی اولاد نکالی، چھوٹی چھوٹی چیونٹیوں کی طرح ساری نسل پھیل گئی۔ پھر انہیں کہا الست بربکم قالوا بلی، پھر یہ آیت پڑھی۔ تو پہلے ہم سے یہ وعدہ لیا، پھر کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہمیں فطرت اسلام پر پیدا کیا، عقل سلیم پر پیدا کیا، تاکہ اسلام آئے تو فوراً اس کو ایکسیپٹ کر سکیں۔ دو اگر دین ہوں تو دو دینوں کے درمیان ہم عقل سے تمیز کر سکیں، اور اسی طرح جس دین بے حق پر ہیں، فطرت اور عقل کی وجہ سے، فطرت اور عقل سلیم کی وجہ سے، اور وہ عہد جو ہم نے شروع میں لیا اس پر ہمیں یقین آ سکے۔ اور یہیں تک بس نہیں کیا، اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اور سب سے آخر میں رسول بھیج کر اس کتاب کی بھی، اس دین کی بھی حفاظت کی، آخری رسول بنا کر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے بارے میں کچھ جانے اپنے عقل کے، فہم کے، تصور اور قیاس کے ذریعے۔ اللہ نے جو راستے بنائے ہیں، ہاں یہ فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، وہ وعدہ بھی انسان بھول جاتا ہے، بھول چکا ہے۔ یہ اگر تبدیل نہ ہوتی تو انسان شرک کبھی نہ کرتا، کفر کبھی نہ کرتا۔ ماں باپ شرک سکھاتے ہیں، ابواہ یحودانی ینصرانی یمجسانی، ماں باپ یہ بنا دیتے ہیں، اور اس کے ماں باپ یہ کرتے ہیں۔ اور اسی طرح معاشرہ، شیطان، جیسے صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ شیطان آیا فاجتاء لہم، پھر ان کی طبیعتوں کو تبدیل کیا، ان سے شرک کرایا۔
تو شیاطین، ماں باپ، معاشرہ اور غفلت کے انسان اس فطرت کی، اس اسلام کی اس فطرت کی حفاظت کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر کرنی ہے کہ ہم اپنے صحیح عقیدے پر رہیں، لوگوں کو اس کی پرواہ نہیں، تو وہ فطرت تبدیل ہو جاتی ہے، پھر انسان شرک، کفر، نفاق، تحریف، تبدیل یہ شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کے فائدے کیا ہیں جو میں نے ابھی آپ کو پہلے بتائیں کہ انسان جب کوشش کرتا ہے تو فطرت اس کو مدد کرتی ہے حق اور باطل کے درمیان، جب رسول آتے ہیں فوراً پہچان جاتی ہے کہ ہاں یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے آپ کو کیا بندہ ہے اور ہم دنیا میں آتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا کیونکہ بلانے والا اللہ ہے، اس نے کیوں بلایا؟ ہاں، سوال یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں وہ وعدہ یاد ہوتا اور ہماری فطرت تبدیل نہ ہوتی، ٹھیک ہے کہ نہیں، عقل تبدیل نہ ہوتی، تو پھر آزمائش کا معنی ہی ختم ہے۔ اللہ کی حکمت بالغہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیا ہے کہ ہمیں اختیار ہے، ہمیں حق اور باطل کا پتہ ہے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک آزمائش ہے، یہ ابتلا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ابتلا کیا ہوتی ہے کہ آپ وہ بھول گئے لیکن اندر اس کا سسٹم موجود ہے، اسی پر بس نہیں کہ اللہ نے فطرت پیدا کی، وہ فطرت مثلا زید بن عمرو بن نفیل، سعید بن زید جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بینوئی تھے، عشرہ مبشرہ میں تھے، تو سعید بن زید کے جو والد تھے زید بن عمرو بن نفیل، اور وہ بھی کچھ اور لوگ بھی ورقہ بن نوفل، جو زمانے جاہلیت میں بھی بتوں کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ زید بن عمرو بن نفیل بازاروں میں جاتے، ادھر سجدہ کرتے، ادھر چاروں طرف، اور کہتے اللہ مجھے نہیں معلوم تو کیسے خوش ہوتا ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن میں نے چاروں طرف سجدہ کر لیا، ایسے سب کر لیا، جو سجدہ تجھے پسند ہے رکھ لیا۔ پھر وہ مر گئے، اسلام کے آنے سے پہلے فوت ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مات علی الفطرہ ودخل الجنہ، وہ فطرت پر مرا اور جنت میں داخل ہوا۔ ابھی رسول آئے نہیں، ان کی تعلیم نہیں پوچھی، لیکن اس فطرت نے ان کو شرک نہیں کرنے دیا، ان کو شرک نہیں کر، وہ جنت میں پہنچ گئے۔ تو اس طرح فطرت کیا ہوتی ہے، وہ مدد کرتی ہے عقل سلیم اگر ہم نے خراب نہیں کی ہے تو اس سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، لیکن وہی ہے کہ آزمائش ہے۔ آپ آذان سنتے ہیں، مسجد جائیں نہ جائیں آپ کو اختیار ہے، حق و باطل کا ہمیں پتہ ہوتا ہے، ہم جان بوجھ کر جب کرتے ہیں، یہی تو آزمائش ہے۔ تو اگر فطرت تبدیل نہ ہوتی، وہ ہمیں یاد ہوتا، یہ چینجنگیں نہ ہوتی، ہمیں اختیار نہ ہوتا حق و باطل کا، تو پھر آزمائش کا فائدہ کیا؟ جنت اور جہنم کا معنی ہے کیا؟ ہم فرشتوں کی طرح تھوڑے ہیں کہ ہم برائی کر ہی نہیں سکتے، ہم برائی بھی کر سکتے ہیں، اچھائی بھی کر سکتے ہیں، ان شیطانوں کی طرح نہیں جو اچھائی نہیں کرتے، ہمیں دونوں اختیار دیا ہوا ہے۔ سمجھ آئی ہے جواب؟ یہ اللہ نے ہمیں وہ بلایا، آدم علیہ السلام بول گئے، آزمائش، ابتلا، تاکہ اپنی عقل سے، اپنے سوچ سے، دیکھیے یہ الگ موضوع ہے، میں پھر آگے چل کر آپ کو بہت تفصیلی جواب دوں گا تقدیر کے معاملے میں بہت دور نکل جاؤں گا، پلٹنا مشکل ہو جائے گا۔ نہیں، آپ کو ساری تسلی ہو جائے گی، جواب میرا یہ کافی ہے، لیکن میں آگے چل کے تقدیر کے مسئلے پہ جب آئیں گے نا، بہت ڈیٹیل سے اس کے بعد میرے اوپر انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، بہت ڈیٹیل سے۔ ابھی چونکہ میں تعریف میں ہوں، میں زیادہ نکل نہیں سکتا، تو بتانا مجھے یہ تھا کہ یہ آدمی گمراہ کیسے ہوا، یہ جہم بن صفوان گمراہ کیسے ہوا، یہ ایسے گمراہ ہوا۔ پھر اس کے بعد اس نے اسماء و صفات کا انکار کیا اور پوری دنیا میں اس کو لے کر اڑا اور خوب پھیلا۔ تو اس لیے ایک مقالہ ہے، کہتے ہیں کہ جہم بن صفوان نے یہ مقالہ لیا تھا جہاد بن درم سے، جہاد بن درم نے عبان بن سمان سے لیا، عبان نے طالوت سے لیا، اور طالوت نے لبید جو ہے نا، طالوت بن اخت لبید بن اسم یہودی ساحر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اس سے لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جہمیہ کا مقالہ کب مشہور ہوا؟ یہ کہتے ہیں کہ حدود علمیہ ثالثہ بسبب بشر بن غیاث المریسی، تیسری صدی میں یہ مشہور ہوا۔ تو جہاد بن درم کو کس نے قتل کیا؟ جہاد بن درم کو خالد بن عبداللہ الکسری اوائل میہ الثالثہ میں قتل کیا تھا۔ اور من الذی قتل جہم بن صفوان، تو جہم بن صفوان کو مسلم بن احفظ امیر خراسان نے قتل کیا تھا۔
تو یہ تعطیل اور تعطیل کا کون ہے؟ آپ کو جہمیہ ہیں، جہمیہ کا جہم بن صفان کی طرف ہے، جہم بن صفان نے جہد بن درہم سے لیا، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور جہد بن صفان کا جو عروج ہوا نا وہ اس وجہ سے، میں نے اس کا وجہ بھی بتا دی آپ کو کہ وہ گمراہ کیسے ہوا، کہ مخلوق کو خالق کو، خالق اور مخلوق پر قیاس کیا، یہ اس کی اصل گمراہی تھی۔ ٹھیک ہے، اب آتے ہیں تفویض کی طرف۔ فوض یفوض تفویضا، تو تفویض کا معنی لغوی معنی تفویض کا فوض یفوض تفصیلا جعل له تصرف فیہ اے وکلہ، اے وکلہ، اے جیسے توقیل، تفویض توقیل، وکل یوکل توقیلا، کسی کو اپنا وکیل بنانا، اپنا معاملہ اس کے سپرد کرنا، بھائی آج تم میرا پیریڈ پڑھا لینا، اپنا معاملہ اس کے حوالے کرنا، کسی کے سپرد کرنا، اپنا معاملہ کسی کے حوالے، تفویض توقیل، وکل یوکل توقیلا، فوض یفوض فوض یفوض تفویضا، اے جعل له تصرف فیہ وکلمہ، صحیح۔ اس کے بعد اصطلاحاً اس کا معنی یہ ہے التفویض ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ من الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ، کہ اللہ تعالیٰ کے وہ نام جو قرآن میں ثابت ہیں، اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء و صفات جو احادیث صحیحہ میں ثابت ہیں، تو ان اسماء و صفات کی تفویض کرنا۔ کیا تفویض کرنا؟ بھائی الرحمن علی العرش استوا، کیا معنی استوا کا؟ کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، اللہ کو پتہ ہے۔ نہ میں کہتا ہوں کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، نہ میں کہتا ہوں استولا، نہ میں استولا، نہ اہل سنہ والا قول کہتا ہوں، نہ اہل البدع والا قول کہتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ اللہ کو پتہ ہے، مجھے نہیں معلوم، نہ میں یہ کہتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں، میں یہ معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ کو پتہ ہوگا، نہ میں یہ نہ یہ۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تفویض ہے اصطلاح، تفویض ما اثبت اللہ عز وجل لنفسہ من الاسماء الحسنى والصفات العلیٰ۔ اب آپ دیکھیں یہ لغوی اور اصطلاحی تعریف ہے، تو لوگ اس میں اس کے 3 قول کر لیں، اس میں کیا ہیں؟ 3 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے الناس اختلفوا فی مسئلہ تفویض الی 3 اقوال۔ قول الاول، قول الاول قالوا هذه الاسماء والصفات لا معنی لها اصلا، ان کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہ صرف الفاظ ہیں، یہ صرف الفاظ ہیں، ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ تو ان سے یجب سکوت عن المعنی والایمان، بس ایمان لائیں بلفظها کہ الرحمن رحمان ہے، صحیح، اسماء و صفات کے الفاظ پر ایمان لائیں، اور اس بات پر بھی ایمان لائیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ قول ہے ذهب الیہ بعض الغلاة من الجہمیہ، بعض غالی جہمی، یہ ان کا قول ہے۔ پہلا قول کیا ہے تفویض کا؟ کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کا کوئی معنی ہی نہیں، صرف الفاظ کے ساتھ ایمان لاؤ کہ الفاظ کو بس پڑھو اور آگے چلو، ثواب کماؤ، آگے چلو، اور یہ یقین رکھو، یہ ایمان لاؤ اس بات پر کہ اس کا کوئی معنی ہی نہیں۔ دوسرا قول جہمیہ کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کا معنی تو ہے، اسماء و صفات کا معنی ہے، جو جہمیہ میں سے وہ یہ کہتے ہیں اس کا معنی تو ہے، لیکن اس کا معنی صرف اللہ کو پتہ ہے، اس کا معنی صرف کس کو پتہ ہے؟ اللہ کو پتہ ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رسول کو پتہ ہے، رسول کو بھی پتہ ہے، یہ بعض کا قول ہے۔ اور بعض کہتے ہیں نہیں، کسی رسول، کسی نبی، کسی فرشتے کو نہیں پتہ، صرف اللہ ہی کو پتہ ہے ان کے معنی کا، کسی کو نہیں پتہ۔ تو اس لیے ہم الفاظ ثابت کریں۔ پہلا قول کیا تھا؟ اس کا معنی ہے ہی نہیں، اللہ کو بھی نہیں پتہ، ہے ہی نہیں معنی، تو معنی کیا ہوگا؟ دوسرا کہ معنی ہے اور وہ صرف اللہ جانتا ہے، اور ان میں سے کچھ کہتے ہیں کہ رسول بھی جانتے ہیں، رسول بھی جانتے ہیں۔ تو تیسرا قول ہے وہ اہل سنہ والجماع کا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اہل سنہ والجماع کا یہ عقیدہ ہے تفویض کے بارے میں کہ اللہ رب العزت کے اسماء و صفات ہیں اور ان کے معنی بھی ہیں، اور ان معنی کی کیفیت بھی ہے، لیکن اس کیفیت کا علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس کیفیت کا علم، اس کی حقیقت، اس کو ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے اللہ کا چہرہ ہے، چہرے کا معنی ہمیں معلوم ہے، ہاتھ کا معنی معلوم ہے، دیکھنے کا معنی معلوم ہے، ٹھیک ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے، استوا کا معنی معلوم ہے، علو نزول کا معنی معلوم ہے، اور اس کی کیفیت بھی ہے، نزول کی کیفیت ہے، استوا کی کیفیت ہے،
اللہ کے چہرے کی کوئی ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی چیز ہو اس کی کیفیت اس کی صفت نہ ہو، صفت ہے کیفیت ہے، لیکن اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا، اس کا ہمیں علم نہیں دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ہم اسماء و صفات کی کیفیت کو، ان صفات کی کیفیت کو ہم اللہ رب العزت کے سپرد کرتے ہیں۔ یہ اہل سنہ والجماعہ کا قول ہے، اور یہ قول راجح ہے، اور یہ قول راجح ہے۔ تفویض اہل سنہ بھی کرتے ہیں، لیکن وہ کس کی کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت کی صفات کی کیفیت کے علم کی، صفات کے کیفیت کی علم کی، کہ اس کی ان کی صفات کا حقیقی علم کیسے نزول ہوتا ہے، کیسے غصہ کرتا ہے، کیسے رحم کرتا ہے، کیسے محبت کرتا ہے، کیسے پیدا کرتا ہے، کیسے بات کرتا ہے۔ ہم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ کما ینبغی لہ، کما ینبغی لجلال وجہہ وعظیم سلطانہ، جیسے اس کو زیب دیتا ہے ایسے وہ سنتا ہے، مخلوق کی طرح نہیں سنتا، مخلوق کی طرح نہیں سنتا۔ تو یہ تفویض کے اندر 3 قول ہیں، پہلا قول، دوسرا قول، تیسرا قول۔ پہلا دونوں قول باطل ہیں اور صحیح قول تیسرا ہے۔ اچھا، اب یہ جو تفویض ہے یا تحریف ہے یا تعطیل ہے، جیسے اہل باطل کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، شیعہ کے کئی فرقے ہیں، شیعہ کے کئی فرقے ہیں، اور بریلویوں کے کئی فرقے ہیں، بے شمار لوگوں کے کئی فرقے ہوتے ہیں۔ اس طرح معطلہ کے کئی فرقے، ان کا ہیڈ لائن کیا آتی ہے؟ تعطیل، معطلہ، یہ محرفہ، مفوضہ، یہ ان کے کیا ہیں؟ ہیڈ لائن، یہ ان کی قسمیں ہیں، اور آگے اور بھی آئیں گی باتیں بہت ساری۔ اور اسی طرح ممثلہ ہے، ممثلہ کے آگے تکییف آئے گی، تشبیہ آئے گی، تمثیل آئے گی، یہ ان کی قسمیں ہیں۔ تو یہ سارے معطلہ ہیں۔ اچھا، تو ان کا تفویض کا بھی نتیجہ تعطیل ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بڑی اچھی چیز ہے بھائی، جان چھوٹی، نہ میں اہل سنہ کی بات کرتا ہوں نہ اہل البدع کی، میں اللہ کا جب بس اللہ کو پتہ ہے، میں نہیں پتہ۔ اور یہ کل مفوض معطل، ہر مفوض کیا ہے؟ وہ تعطیل کرتا ہے، یعنی حقیقی معنی کو نہیں ثابت کرتا، کوئی بھی وجہ ہو لیکن معنی حقیقی جو ہے وہ اس کو ثابت نہیں کرتا، اس لیے یہ بھی معطل ہے۔ اور تعطیل کفر ہے، تعطیل کفر ہے۔ ابن تیمیہ، ابن قیم، احمد بن حنبل کا، ابو حنیفہ، ائمہ اہل سنہ کا فتویٰ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جہمیہ کو لوگ مسلمان نہیں گردانتے، باقی تفصیل آگے آئے گی، میں آپ کو بتاؤں گا ان کی تفصیلات، لیکن جہمیہ کو اس اہل بدعت میں نہیں رکھتے، اہل بدعت میں نہیں رکھتے۔ اور احمد بن حنبل اور بہت ساروں نے تو انکار کیا ہے۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ ان سے تو یہود و نصارہ اچھے، ان کے قول تو بہت زیادہ سخت ہیں، کچھ تھوڑے نرم بھی ہیں، لیکن زیادہ تر اہل سنہ ان کی تکفیر کرتے ہیں، جہمیہ کی۔ اچھا، شیخ الاسلام کہتے ہیں وَلْيُعْلَمْ أَنَّ الْقَوْلَ بِالتَّفْوِيضِ مِنْ شَرِّ الْأَقْوَالِ أَهْلُ الْبِدْعِ وَالْإِلْحَادِ فِي دَرِّ التَّعَارُضِ عَقْبَ النَّقْلِ میں بہت زیادہ انہوں نے شدید بحث کی ہے، اہل تفویض کے بہت شدید رد کیا ہے ابن تیمیہ نے۔ تو بہرحال یہ جو تعطیل ہے، یہ اس سے قرآن کا انکار لازم آتا ہے، حدیث کا انکار لازم آتا ہے، فطرت کا انکار لازم آتا ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تجہیل الرسول، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا جہالت کا، اور یا کتمان علم کا لازم آتا ہے۔ تو یہ جتنے بھی قول ہیں ان سے بڑا جرم اور گناہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تفویض اب یہاں ختم ہوئی، تو ابھی ٹائم ہو تو پھر میں آگے تکلیف شروع کرتا ہوں۔ کتنا ٹائم ہے؟ 44 منٹ ہو گئے ہیں۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اس کو کریں، ورنہ پھر آگے نیا باب شروع ہو رہا ہے۔ تو تعطیل جو ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟ تعطیل تو تعبیر تو مجنون بھی ہوتا ہے۔ تعطیل کفر ہے، جائز کیسے ہوگی؟ تعطیل کا معنی انکار کرنا، تعویل جائز ہے، تعویل جائز ہے، تعطیل تو کفر ہے۔ ہاں، کسی اور کا کوئی سوال؟ 5-10 منٹ ہیں، اس میں آج سوال پہ رکھ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں تو میں شروع کر دیتا ہوں، میرے سامنے اگلا موضوع ہے تکییف۔ اس کی سمجھ نہیں کہ
کون سا؟ کل محرف معطل ولیس کل معطل محرف. صحیح سمجھ آیا کہ نہیں؟ ہر معرف معطل ہے اور ہر معطل، جیسے ہر بریلوی حنفی ہے، ہر حنفی بریلوی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ہر حنفی دیوبندی بھی ہے، حنفی حیاتی، حنفی بہت سارے. ہر حنفی بریلوی نہیں ہے، لیکن ہر بریلوی حنفی ہے. ہر معرف کون ہوتا ہے؟ جو دلیل کے اندر تبدیلی کر کے پھر انکار کرتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو معطل ہوتا ہے وہ دلیل کے تحریف نہیں کرتا، نہ لفظی نہ معنوی، وہ سیدھا انکار کر دیتا ہے. معطل وہ بھی ہے، معطل یہ بھی ہے، لیکن یہ تحریف کرتا ہے، معطل تحریف نہیں کرتا. اب سمجھ آئی یا نہیں؟ سمجھ آئی؟ پوچھنے کا وقت ہے، شرمانے کا نہیں. اسی طرح میں نے یہ لفظ بولا ہے کہ کل مفوض محرف، لا، کل مفوض معطل وکل معطل لیس کل معطل مفوض. کل مفوض معطل ولیس کل